جی ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغانستان سے روسی فوج کے انخلا کی، اور اس دوران جو معاہدہ ہوا جنیوا ایکارڈ کہا جاتا ہے محمد خان جنیجو اور اس وقت صدر پاکستان جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کے درمیان، اور یہ سب اختلافات ہوئے، محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت برطرف کر دی گئی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی افغانستان کے اندر ہوا، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ان دونوں کے اندر اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ جنرل صاحب کیا چاہ رہے تھے، اور اس کے برعکس جنیجو صاحب اور اس وقت کے زین نورانی صاحب جو تھے، سیکرٹری خارجہ تھے شاید اس وقت کے، انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ جی پھٹا اٹھنا پڑ گیا؟ ذیل سنگھ کے زمانے میں ضیاء لگ گیا تھا انڈیا، تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو سکھوں کا معاملہ ہے اس کے اندر تھوڑا خالصتان موومنٹ چل رہی تھی تو اس میں تھوڑا سا کچھ کریں، تو اس نے کہا کہ اپنا جنیجو صاحب پرائم منسٹر ہیں، تو ضیاء سنگھ پنجابی شروع ہو گیا، اس نے کہا روس نے تسی نسایا، امریکہ تواڈے گوڈے پھڑی پھردا ہے، ایران نہ تسی چک پنگا لا کے بیٹھے ہو، سانو کہندے جنیجو دی حکومت۔ جنیجو صاحب نے اس کو سیریس لے لیا، جنیجو صاحب نے اس بات کو سیریس لے لیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ امریکنز جو تھے نا، زین نورانی آپ کو پتہ ہے سکت ضیاء الحق وانٹڈ کہ وہاں پر کچھ بلٹ اپ ہو جائے، لیکن ضیاء الحق جیسے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ جب آ جاتی ہے تو پھر نیگوسیشن لیول اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ زرداری کتنا بھی پریزیڈنٹ ہوتا، بھیجنا اس کو یوسفزئی گیلانی کو پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کا چیف ایگزیکٹو تو وہی ہے، تو وہ بھیجنا ان کو وہی پڑتا تھا۔ ضیاء الحق چاہتا تھا کہ وہاں پر ایک سٹیبل قسم کی گورنمنٹ جو ہے بنے، جو ریئل لیڈرشپ ہے، اور ریئل لیڈرشپ سے دو کے پاس تھی، ایک برہان الدین ربانی کے پاس اور ایک حکمت یار کے پاس، گلبدین حکمت یار، اور یہ بیسیکلی پڑھی لکھی لیڈرشپ تھی، ایک انجینئر تھا اور دوسرا پروفیسر تھا۔ امریکنز چاہتے تھے کہ کسی طور پر بھی افغانستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک مہذب اس کا چہرہ سامنے نہ آئے، نہ پیور مولوی ٹائپ لوگ، تاکہ ہم ان کو بدنام بھی کر سکیں، یہاں ڈسٹیبلٹی بھی رہے، یہ ہو۔ تو مجددی صاحب جو تھے یہ ناروے کی کسی مسجد میں امام تھے، اور ان کی ایک چھوٹی سی تنظیم تھی، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تنظیمیں کو خود تو بنی نہیں ہے نا۔ ہم جب وہاں پر ہوتے تھے، ہمیں یاد اچھی طرح کہ افغان ریفیوجیز آتے تھے، ہم ان کو گرفتار کر لیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ تمہارا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم تمہیں واپس بھیج دیں، صرف یہ ہے کہ کسی تنظیم کے پاس جا کے ایک تذکرہ بنا لو، تذکرہ کارڈ ہوتا تھا، تو کوئی حکمت یار کے پاس چلا جاتا تھا، کوئی کسی، تو اس طرح ان کو دھکے مار مار کے تو تنظیمیں بنی نہیں، تاکہ وہ ریفیوجی اسٹیٹس اسٹیبلش ہو جائے، پھر ان کو پیسے ملے، وظیفہ ملے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ 88 سے لے کے 1994 تک، سپٹمبر کی یا نومبر کی 11 یا 12 سے جب طالبان اٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے، یہ ملا عمر جو تھے یہ اس زمانے میں ان کے ساتھ تھے، اور وہاں دیہات کے اندر ویسے عبدالرسول سیاف صاحب کی جو تحریک تھی اس کے اندر ہوتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو بدماشی ہے بھائی، کہ تختہ پل پہ ایک کی چین لگی ہوئی ہے، اس سے آگے جا کے کندھار میں دوسرے کی چین لگی ہوئی ہے، پل خبری میں ایک کی چین لگی ہوئی ہے، اپنا بگرام پہ دوسرے کی، عجیب و غریب تماشا بنا ہوا تھا افغانستان۔ انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے ود ان کپل آف ڈیز امن قائم کر کے دکھایا۔ یہی وہ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اگر آ گئے تو یہ جتنے بھی وار لارڈز ٹائپ چیزیں ہیں، یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں بنیادی طور پر عثمان صاحب انسان کو دو چیزیں ریاست سے مانگتا ہے، ایک امن اور ایک انصاف، باقی نہ ریاست کسی کو کھانا کھلا سکتی ہے، نہ صحت دلا سکتی ہے، نہ سارا کچھ کر سکتی ہے، باقی سارے کام انسان خود کر لیتا ہے، اپنے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اپنی اناج اگاتا ہے، اپنے یتیموں کو پالتا ہے، اپنے بیواؤں کو دیکھ بھال کرتا ہے، اپنے حکیم ہوتے ہیں اس کے، اپنی سڑکیں کا خود بنا لیتا ہے۔ لیکن انصاف کرنے کے لیے اس کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو دو پارٹیوں میں انصاف کرے اور جو نیوٹرل ہو، اور لا اینڈ آرڈر کے لیے اس کو بھی ایک طاقت چاہیے ہوتی۔ یہ دونوں کام افغانستان میں طالبان نے کر کے دکھا دیے تھے، اس لیے انہوں نے آج جو چیلنج کیا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، آپ ہمارے ساتھ امن امان سے آ جاؤ تو کم خون بہے گا، ہم اس کو بہتر طریقے سے۔ انٹرم گورنمنٹ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، ہم نے تجویز دی تھی کہ انٹرم گورنمنٹ پہ، لیکن وہ نہیں شاید لانا چاہتے۔ اس سے ریلیٹڈ چیزیں بلٹ اپ ہو رہی ہیں جس کو ہم آج دیکھ نہیں پا رہے، اور جس کا بہت جلدی ایفیکٹ جو پاکستان پہ بھی ہونے والا ہے۔ دیکھیں انہوں نے 5 فروری کو حوثیز کو دہشت گردی کی لسٹ سے خارج کیا، یمن امریکہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے سعودی عرب سے کے ساتھ ٹائز جو ہیں وہ کم ہو گئے، لیکن سعودیز اور باقی لوگ جو ہیں
ان کے اسرائیل کے ساتھ ٹائز جو ہیں وہ بانڈے جیسے بلٹ اپ ہونے لگ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی قسم کے اتحاد جو ہے وہ بلٹ اپ ہو رہا ہے سارے سینیریو میں، کیونکہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اب امریکہ کی بجائے ہم خود اپنا مقدمہ بھی لڑ سکتے ہیں، اپنی جنگ بھی لڑ سکتے ہیں. ریلائبلٹی اس کی امریکہ پر ختم ہو کے وہ خود ایک طاقت کا مرکز بننا چاہ رہا ہے. کل کا جو یروشلم پوسٹ پہ اس نے بہت بڑی خبر لگی ہے جو کہ لوگ انکار کر رہے ہیں. یروشلم پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 6 ملک بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امارات، دبئی ابوظہبی، ان کا انہوں نے ایک ربائی مقرر کیا ہے. ان کی ایک تنظیم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیت دن، جیسے بنی البات، ان کی تنظیم ہوتی ہے جس کے اوپر ربائی مقرر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ ایک کورٹ اپنی جو ہے جیوش لا کے تحت جو کورٹ ہوتی ہے ان سارے ملکوں کی اکٹھی کیا، اور اس کورٹ کے اندر 3 ربائی جو ہیں ان کو ساتھ لگایا. اب اس ربائی کا جو نام بھی بتاتا ہوں، ابراہیم داؤد جو ہے اس کا پریزیڈنٹ ہے، اور جو ہیڈ کرے گا وہ علی عابدی ہے. یہ ان کا ربائی، یہ ان کی جو بلٹ اپ وہاں ہوا ہے اس جگہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنا ایک انفلوئنس بلڈ کیا. صحیح. ہوسی، انہوں نے یہ بھی آج کی جو اس کی اسی ہیرٹس جو ہے اس کی اسرائیل کا اخبار سے یہ کہتا ہے کہ ہوسی جو ہیں وہ جب سے امریکہ نے ان کو کیا ہے ڈیلی جو ہے ایک ڈرون جو ہے وہ پھینک رہے ہیں. وہ ڈرون بھی جو ہے وہ ایرانی بنا ہوا ڈرون ہے. اچھا، یہ جو اس کی اسٹریٹجی آئی ہے اس کی جو بائیڈن کی اس کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اپنا سعودی عرب اور ایران دونوں اکٹھے دشمن ہیں ہمارے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ جو یہودی وہاں پادری گئے ہیں یہ شام کے حلب شہر سے گئے ہیں، کہ جہاں پر 75 یہودیوں کو حلب کے اندر، اب حلب میں بشار الاسد کے مخالف لوگ ہیں، 75 an estimated 75 Jews were killed in Aleppo riots. اس کے اندر جو یہودی تھے، اب وہ لوگ کہتے ہیں یہودیوں نے یہ بنایا تھا. وہ شدید قسم کی صورتحال جو ہے شام کی جنگ کی جو ہے بلٹ اپ ہو رہی ہے. عراق ایک دفعہ پھر گرم ہو رہا ہے. یہ سارا سینیریو، اور اس سارے سینیریو کے اندر افغانستان، اور افغانستان میں پھر ایران کا وزیر دفاع کا جانا، انڈیا، پھر انڈیا کا اس پورے علاقے کے اندر آنا، یوں لگتا ہے کہ جیسے چاروں طرف مسلس کی فائٹ شروع ہو گئی. اور اس نے یہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک، آج سے بہت پہلے ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، میں نے کالم بھی 3-4 لکھے کہ انہوں نے اسٹریٹجی آئی تھی. اس کا 2 اس وقت طاقتیں ہیں جن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ایک تو کہتا ہے کہ نیو ملائن فیکٹر پیدا ہوا ہے، ایک نیا کینسر دنیا میں پیدا ہوا ہے، اور وہ ہے روس. اور وہ کہتے ہیں کہ روس جو ہے اس کا کینسر کو نہ روکا گیا تو ہم آگے بڑھ نہیں سکیں. اور دوسرا وہ کہتا ہے چائنیز ریگریسو فورس، یہ جمہوریت کا پہیہ واپس لپیٹ رہی ہے، اور یہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کر رہی ہے کہ اگر تم جمہوریت میں رہو گے تو ترقی نہیں کر سکو گے. ہمیں دیکھو، ہم نے جمہوریت کو کبھی ہاتھ میں نہیں لگایا، ہمیں ترقی کی ہے. اور دنیا یقین کرنے لگی ہے کہ واقعی اگر کمفرٹ میں رہنا ہے تو اس جمہوریت پہ تو لعنت بھیجو، اور ہمارا سسٹم جو ہے، اور جو ورلڈ اکانومی ہے، جو IMF ہے، جو ورلڈ بینک، کیسے نکلو. آج کی جو بیسک خبر ہے، حیران کن خبر یہ ہے، وہ یہ ہے جو BBC پہ بھی اور باقی چیزوں پہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی پوری تاریخ کی جو ہے بائی لیٹرل ایگریمنٹس جو ہوئے ہیں یورپ میں 1945 سے لے کے اب تک، جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، جو اس نے ٹریڈ کیا تھا، چائنا اس سے آگے نکل گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ the size of China is such big کہ 75 سال کی امریکن انویسٹمنٹ جو ہے اس کے سامنے اس کے کوئی اوقات ختم ہو گئی، ختم ہو گئی. تو یہ جو پہاڑ بنتا جا رہا ہے، اس پہاڑ کو کون روکے گا؟ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ روس کا نیوی کی آپ کی مشقیں یہاں روس کے ساتھ ہوئی ہیں، اور ساتھ ترکی کے ساتھ ہوئی، باقی کئی ملک ہیں. اب یہ ایسے ایسے محاذ اور ایسے ایسے اتحاد بنتے چلے آ رہے ہیں، ترکی کا، قطر کا، یہ سارا، کہ آپ سوچیں کہ پاکستان جو ہے یہ ان سارے فلیمز کے اندر سینٹر کی جگہ ہے. تو ہم کتنی دور تک اس آگ کے شعلوں سے بچیں گے؟ اور پھر مجھے نہ کہنا کہ جی اگر ہم زیادہ کی جگہ ہم اپنی پالیسی ٹھیک رکھتے تو ہم کلاشنکوف سے بچ جاتے، تو ایران سے بچے نہیں بچا جا سکتا. جب چاروں طرف یہ صورتحال ہو تو آپ کا بے نظیر کا باپ بھٹو ہوتا تب بھی نہیں بچ سکتا. بلکہ بھٹو تو
गुलबदीन और उसको रब्बानी साहब को लेके आया था, नसीरुल्लाह बाबर, नसीरा तालिबान को लाने वाले कौन, उस वक्त को सपोर्ट करने वाले कौन? नहीं, मैं जब ओरिजिनल जब रूस ने ख्वाब में नहीं देखा था अफगानिस्तान को, तो ये दो बंदे आके इन्होंने पेशावर में आए थे, और नसीरुल्लाह बाबर बस मेजर जिसके हवाले किए थे जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो मसला सर ये है कि आप बीच में हो। अच्छा, वैसे हर अच्छे काम के पीछे भुट्टो साहब ही निकलते हैं, ऐसा क्यों है? लंबी बहस, एटम बम भुट्टो, अफगानिस्तान के अंदर रास्ता रोक रहा है रूस का, फिर भुट्टो। वो भुट्टो बिल्कुल ठीक है। चलिए नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जिक्र करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की, चंद अच्छी खबरें क्या हैं उस पर करेंगे बात।